سب باتیں چھوڑ کر اس طرف دیکھنے لگے تھے۔ احسان کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ تائی نے ٹرالی اپنی طرف کھینچی۔ آغا کریم نگاہیں چرا کر پھر سے اخبار میں گم ہو چکے تھے۔ وہ کچن کی طرف واپس آئی تو فواد تیزی سے سیڑھیاں پھیلانگتا نیچے آ رہا تھا۔ چائے لگ گئی؟ آخری سیڑھی پر اترتے مصروف سے انداز میں وہ کہتے کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ اسنیکس رکھ آئی ہوں، چائے لاتی ہوں۔ وہ زیادہ غور سے سنے بغیر نکل گیا۔ محمل نے لمحہ بھر رک کر اسے جاتے دیکھا۔ وہ مہتاب تائی کا بڑا بیٹا تھا۔ حنان، وسیم اس کے بعد تھے اور سدرا مہرین سب سے چھوٹی تھی۔ فواد آغا جاں کے آفس جاتا تھا اور اونچا لمبا خوش شکل تو تھا مگر ڈریسنگ اور دولت کی چمک دمک سے مزید پرکشش اور ہینڈسم لگتا تھا۔ خاندان کا سب سے ہینڈسم اور پاپولر لڑکا جس پہ ہر لڑکی کا دل اور ہر لڑکی کی ماں کی نظر تھی۔ ندا اور سامیہ ہوں یا نعیمہ چاچی کی مغرور تخیلی آرزو، سب فواد کے آگے پیچھے پھرتی۔ رضیہ پھپھو تو اپنی اکلوتی فائقہ کے لیے کبھی فواد کو ڈنر پر بلا رہی ہوتی تو کبھی فائقہ انڈوں کا حلوہ بنا کے لا رہی ہے۔ فواد میٹھا شوق سے کھاتا تھا سو یہ لڑکیاں ماؤں کے بنائے کو اپنا کہہ کر بہت شوق سے پیش کرتی تھیں مگر وہ بھی صدا کا بے نیاز تھا۔ اپنی اہمیت کا احساس تھا کہ بیزاری اور اطراحٹ کم نہ ہوتی تھی ورنہ حنان تو بمشکل ایف اے کر کے ایسا گیا کہ نہ تو پھر خط پتر بھیجنا نہ پھر پھوٹی کوڑی گھر بھیجی۔ تعلیمی ریکارڈ اس کا اتنا برا تھا کہ تائی کڑھتی رہتی تھی مگر یہ وسیم تھا جس نے تائی اور آغا کریم کا ہر جگہ سر شرم سے جھکا دیا تھا۔ نالائق، نکما، ایف اے میں 2 بار فیل ہو کر پڑھائی چھوڑ کر آوارہ گردی میں مشغول، سگریٹ کا عادی۔